ریڈیو پاکستان۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی یوم شہادت پر خصوصی فیچر پیش خدمت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ قدرت نے جہاں پاکستان کو جغرافیائی خوبصورتی اور موسموں کے حسن ترتیب سے نوازا ہے، وہاں اس پاک سرزمین کو ایسی افرادی قوت بھی بخشی ہے جو اپنے تن، من اور دھن کی پرواہ کیے بغیر سرفروش پروانوں کی طرح اس شمع نور کے جلوہ میں جل بھن کر لہو لہان ہونا باعث فخر اور سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ 1948 سے لے کر 1965 اور 1971 تک جتنے مواقع آئے، ان جانبازوں نے سر بکف ہو کر وہ مثالیں رقم کیں کہ رہتی دنیا تک تاریخ کے اوراق میں یاد اور محفوظ رہیں گے۔ 1971 کے بعد کارگل کا واقعہ ہوا، جس میں محدود جنگ ہونے کے باوجود اس دھرتی کے شیردل جوانوں نے سرفروشی کی نئی داستانیں رقم کیں اور دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان کے مایہ ناز سپوت قربانی میں کسی سے کم اور پیچھے نہیں ہیں۔ ان بہادر اور قابل فخر مجاہدوں میں سے ایک کیپٹن کرنل شیر خان شہید بھی تھے، جنہوں نے اپنی ماں دھرتی پر جب امتحان کا وقت آیا اپنی جوانی کے تازہ پھول نچھاور کیے اور اپنے آپ کو تاریخ عالم کے شہیدوں میں صف اول کا شہید ثابت کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا تعلق پٹھانوں کے مشہور جنگجو قبیلے رزڑ سے تھا، جو ضلع صوابی کے اطراف میں آباد ہے۔ کرنل شیر خان اس قبیلے کے نامور سورما غالب خان، جو آج بھی اپنے علاقے میں کشمیری مجاہد اور غازی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کہ بڑے بیٹے خورشید خان کے گھر قصبہ نواکلی میں، جو آج کل کرنل شیر خان قلعے کے نام سے مشہور ہے، 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کا یہ نام ان کے دادا نے کرنل شیر خان آف منگ نامی آفیسر کے نام پر رکھا تھا، جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا اور ان کی جواں مردی، بہادری اور بلند ہمتی سے متاثر ہوئے تھے۔ کرنل شیر خان پر جہاں ان کے دادا کی تربیت کا گہرا اثر تھا، وہاں دوسری طرف وہ اپنے نام کی لاج رکھنا بھی چاہتے تھے، لہٰذا وہ بچپن سے سنجیدہ مزاج اور شوخ لب و لہجے کے پیکر تھے، اور اسی فطری متانت نے ان میں میدان کارزار میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لہٰذا انہوں نے خواہش دل کی تکمیل کے لیے شروع میں تو گلیل اور ایئر گن سے پرندوں کے شکار کا مشغلہ اپنایا، مگر جب فوج میں گئے تو پھر مشین گن سے بھارتی فوج پر ایسی ضربیں لگائیں کہ میدان کارزار بھی اشش کرنے لگا۔ چنانچہ انہیں پاکستان کے سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز یعنی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کرنل شیر خان جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے پرائمری پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ مڈل اسکول سیرئی میں داخلہ لیا اور ہر امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ یہاں سے اپنے گاؤں نواکلی کے ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور 1985 میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا، جس کی بنیاد پر انہیں کوہاٹی کالج سوابی میں داخل کرایا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا جو رویہ کلاس میں ہوتا تھا، وہ باقیوں سے اس لحاظ سے مختلف ہوتا تھا میری کلاس میں، کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے پانچوں حواس خمسہ سے سن رہا، صرف کانوں سے سن نہیں رہا، وہ اپنی نگاہوں کے تصور سے ان زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔
اور وہ اپنے شعور کو پورا کا پورا وہ استعمال کر رہا ہوتا تھا، اور جب وہ سوال کیا کرتا تھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی، لگتا تھا کہ وہ صرف دماغ سے تجزیہ نہیں کرتا، وہ اپنے دل سے بھی کر رہا ہے۔ پرومیننٹ اس لیے ہو جاتا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ کرنل لگا ہوتا تھا، مگر یہ کیڈٹ تھا۔ جب اس کی شہادت کی خبر ملی تو میں نے جاننے کی کوشش کی، انڈیا کے جو تبصرہ تھا میں نے اسے پڑھنے کی کوشش، اس میں ایک ان کا CEO ہے، اس نے کہا کارگل کی جو جنگ ہوئی سو ہوئی، لیکن ایک کپتان نے جو ہمیں متاثر کیا ہے، تاریخ میں ہم ایسی جنگ پڑھا کرتے تھے، کارگل میں اس کپتان کے سامنے پوری یونٹ ہماری لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنی گولیاں ہماری برسی ہیں وہاں پر، اس نے ہتھیار نہیں پھینکے، لڑتا رہا ہے، آخری سانس تک لڑتا رہا، اور سب چھاتی پر گولیاں تھیں اس کی، ایک بھی گولی پشت پر نہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ ہے کیپٹن کرنل شیر خان۔ کرنل شیر خان 1987 میں جب ایئر فورس میں بھرتی ہونے کے لیے آئے تو ہر ٹیسٹ کو ایسی شان سے پاس کیا کہ ان کی انٹری میں ان کو نمبر 1 قرار دے کر انہیں 8801 کا نمبر الاٹ کیا گیا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کرنل شیر خان کارکردگی کی بنیاد پر اپنی انٹری میں واقعی نمبر 1 تھے۔ کرنل شیر خان کو انٹری ٹیسٹ میں اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے ایرو ٹیکنیشین کے ٹریڈ میں شامل کیا گیا، جو انہوں نے نہایت مستعدی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا اور کوہاٹ کے ٹریننگ سینٹر میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ ٹریننگ کے دوران کوہاٹ میں کرنل شیر خان کو راشد منہاس اسکواڈرن دیا گیا، جہاں انہوں نے ماضی کی طرح پل پل اپنی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کے ایسے بے مثال آثار چھوڑے جن کو آج بھی اسی اسکواڈرن کے لوگ بڑے فخر سے یاد کرتے ہیں۔ کرنل شیر خان کو دوران ٹریننگ بیسٹ آل راؤنڈر کی ٹرافی عطا کی گئی اور بہترین ایئر مین کا اعزاز نصیب ہوا۔ اس طرح 1990 میں کراچی کے ٹریننگ سینٹر میں بھی اعزازی نمبروں سے اپنی پوزیشن کا دفاع کیا اور ٹریڈ کے بہترین ایئر مین قرار پائے، کیونکہ انہیں بیسٹ آل راؤنڈر کے ساتھ ساتھ بیسٹ ٹریڈ اور بیسٹ ان ایجوکیشن کے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ کرنل شیر خان کو اپنے اعزازات کی وجہ سے پہلی پوسٹنگ کے چوائس دی گئی، جس کی وجہ سے انہیں رسال پور پوسٹ کیا گیا، جہاں انہیں مشاق جہاز کے برقی سسٹم کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تقریباً 3 سال ایئر فورس میں نہایت دل جمعی، مستعدی اور بہادری کے ساتھ گزارنے کے بعد کرنل شیر خان کے دل میں پاک فوج میں بحیثیت کمیشنڈ آفیسر سلیکٹ ہونے کی خواہش سما گئی تھی، لہٰذا بروقت اور بھرپور تیاری کے ساتھ اس مارکے میں جب اترے تو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر 90th PMA لانگ کورس کے لیے 1992 میں کامیاب امیدوار قرار پائے۔ کرنل شیر خان نے یہاں بھی نہایت چابک دستی اور ذہانت کے ساتھ ہر کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر بار اپنے سینئرز کی توقعات پہ پورا اترے، اور آخر کار تربیت کے 2 سال کا صبر آزما عرصہ ذوق و شوق کے ساتھ گزار کر 1994 میں 27 سندھ ریجمنٹ میں بحیثیت 2nd لیفٹیننٹ پوسٹ ہوئے۔ کرنل شیر خان نے انفینٹری یونٹ کی پوسٹنگ کو ایک نئے چیلنج کے طور پہ قبول کیا اور ہر موڑ پر اپنے مخصوص جوش و جذبے کے ساتھ تھوڑے ہی عرصے میں پوری یونٹ کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ کرنل شیر خان نے 1995 میں لیفٹیننٹ اور 1997 میں کیپٹن کے عہدے پہ ترقی پائی۔ کیپٹن کرنل شیر خان ایک عظیم شہید کے فطری تقاضے کے ساتھ ساتھ ولولہ انگیز زندگی اور پروقار موت کے شیدائی تھے، اور ہر لمحے اپنے فوجی اور سول دوستوں کے ساتھ یہ جذبات زیر بحث لایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب کشمیر کی چٹانوں پر دشمن کے ناپاک قدم رکھنے کی جسارت کا سنا تو بہت سیخ پا ہوئے اور اپنے آپ کو پورے عزم اور ذمہ داری کے ساتھ اگلے مورچوں پر جانے کے لیے پیش کیا۔ GHQ نے ان کے اس جذبے کی قدر کے طور پر ان کو 12 ناردرن لائٹ انفینٹری NLI میں پوسٹ کیا، جہاں آخر کار ان کی اپنے دست و بازو سے دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کی آرزو بھی پوری ہوئی۔ کرنل شیر خان جب سے علاقے میں پہنچے تھے
بالکل اول ہی دن سے میدان جنگ کی حربی چالوں کے مطابق اپنے حصے کا وزن باقاعدگی کے ساتھ بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ساتھی آفیسروں اور جوانوں سے بہترین تعلقات استوار کیے بلکہ اپنی ذمہ داری کے علاقے کو بھی گہری نظر سے چھان مارا تھا، لہٰذا پورے سیکٹر کے چپے چپے سے واقفیت اور ننگو شجاعت کی دیوانہ وار کارروائیوں کی وجہ سے جہاں ضرورت پڑتی کرنل شیر خان کو بھیجا جاتا تھا اور ہر بار وہ توقعات سے بڑھ کر کامیاب اور سرخرو ہو کر واپس آتے۔ اسی دوران وہ موقع آیا جب دشمن نے بھرپور ہوائی اور زمینی حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں وہ ایک اہم پوسٹ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دشمن سے یہ پوسٹ واپس لینا اور اسے واپس بھگانے کے لیے کرنل شیر خان کا انتخاب کمانڈنگ آفیسر کی نظروں میں تھا، لہٰذا انہیں جب حکم ملا تو شیر خان نے وقت ضائع کیے بغیر چند اولو العزم اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے ساتھ دشمن پر ایسی اطراف سے حملہ آور ہوئے کہ باوجود دن کی روشنی کے دشمن بوکھلا گیا اور افراتفری کا شکار ہوا، مگر تعداد کی کثرت اور بروقت امداد کی وجہ سے دوبارہ تیار ہو کر شیر خان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گیا۔ کرنل شیر خان اپنے مجاہدوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے اور دشمن کو دفاعی پوزیشن میں لانے پر مجبور کرتے رہے۔ خیر و شر اور حق و باطل کے اس دل لرزانے والے معرکے میں کرنل شیر خان ایسی جواں مردی اور بے دردی سے لڑے کہ دشمن فوج کے افسروں نے بھی کرنل شیر خان کی لاش واپس کرتے وقت اپنے تعریفی خطوط میں لکھا کہ 12 NLI کی ڈی کمپنی کے کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنی ولولہ انگیز اور دیوانہ وار شجاعت اور حملوں سے غیر معمولی جنگ لڑی۔ ان کی جرأت و مردانگی پر بھارتی فوجی افسر بھی آشش کر اٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنل شیر خان کے مد مقابل سکھ بٹالین کے ایک افسر نے کچھ اس طرح شیر خان کے حق میں لکھا: وہ بہت بہادر تھا۔ 4 جولائی کو ہم نے شدید جنگ کے بعد ٹائیگر ہلز پر قبضہ کر لیا تو کرنل شیر خان نے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ ہمیں ایک طوفانی جوابی حملے میں الجھا دیا۔ دن کی روشنی میں یہ جوابی حملہ خودکشی کے مترادف تھا، کیونکہ ہم اس کی نقل و حرکت کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اس نے عظیم فوجی روایات کے مطابق حملہ کیا۔ اسی سکھ یونٹ کے ایک اور افسر نے کہا: ہم پیشہ ور فوجی ہیں اور دوسرے فوجی کا بھی احترام کرتے ہیں، چاہے وہ دشمن کی فوج سے تعلق ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ کرنل شیر خان جیسے فوجی نے ہم سے خراج تحسین وصول کیا اور یقیناً وہ اپنے ملک سے بھی اسی طرح تحسین و عقیدت پائے گا۔ کرنل شیر خان ہر دم نئے ولولے کے ساتھ دشمن کو للکارتا اور اپنی مشین گن سے ہر طرف دشمن پر یلغار کر کے کثیر تعداد کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا۔ کرنل شیر خان نے ایک بلند پتھر کے پیچھے پوزیشن سنبھال رکھی تھی۔ دشمن نے کرنل شیر خان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کی، مگر اللہ کے شیر کو زندہ پکڑنا بعید از قیاس تھا۔ کرنل شیر خان نے دشمن کو بہادری کے ساتھ الجھائے رکھا اور آخری سانس تک اسے اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس دوران کمپنی کمانڈر میجر عاصم نے انہیں کچھ امداد بہم پہنچائی، جس سے حملوں کی شدت میں کمی واقع ہوئی، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک پوسٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایک ساتھ والی پوسٹ اب بھی کرنل شیر خان اور دوسری ان کے زخمی ساتھیوں کے قبضے میں تھی، جو انہوں نے زخموں کے باوجود سنبھال رکھی تھی۔ اس دوران کرنل شیر خان کو دشمن کے بلاکیڈ ختم کرنے کا ٹاسک ملا تاکہ زخمی جوانوں کو امداد پہنچائی جا سکے۔ کرنل شیر خان نے اپنے چند ساتھیوں کو مخصوص فوجی انداز میں پھیلا کر دشمن پر اچانک حملہ آور ہوئے، جس سے بہت سارے دشمن واصل جہنم ہوئے اور باقیوں نے جان بچانے میں عافیت سمجھی، مگر اسی تگودو میں وہ لمحہ آخر بھی آ گیا جس کا کرنل شیر خان کو انتظار تھا۔ بھاگتے ہوئے دشمن کی کچھ سپاہ
اوٹ لیے ڈٹ گئی، جنہوں نے کرنل شیر خان پر اس وقت گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جب وہ مردانہ وار آگے بڑھ رہا تھا۔ کرنل شیر خان نے چھاتی پر آمنے سامنے گولی کھائی، مگر اپنی مشین گن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ بڑے پرسکون اور باوقار انداز میں گھٹنوں کو ٹیک کر اور زمین کی طرف جھک کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے گرے اور آخری سانس اس دھرتی پر نچھاور کرتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں۔ تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کے، ابھرا ہر گام پہ تو فتح کا نعرہ بن کے، اس شجاعت کا تجھے کیا میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں۔ اور پھر 18 جولائی 1999 کو ان کا جسد خاکی فوجی اعزاز و احترام کے ساتھ بذریعہ ہوائی جہاز نئی دہلی سے کراچی اور پھر کراچی سے بذریعہ C-130 اسلام آباد پہنچایا گیا۔ یہاں سے ان کے گاؤں تک کرنل شیر خان کے جنازے کو بذریعہ ہیلی کاپٹر لایا گیا، جس میں اس وقت کے صدر پاکستان جناب رفیق تارڑ، چیف آف آرمی سٹاف اور بہت سے اعلیٰ فوجی و سول سرکاری افسروں کے علاوہ علاقے کے معززین نے شرکت کی اور فوجی اعزاز کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں کے قبرستان میں سڑک کے کنارے سپرد خاک کیے گئے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بھائی ہوں، اور وہ شہید جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت قبول کر کے گورنمنٹ آف پاکستان نے نشان حیدر بھی عطا کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان بچپن ہی سے اس کی یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دے اور مجھے اپنے مٹی پر شہادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا پوری کر دی اور شہادت کا مرتبہ اس کو دیا۔ یہ اچھی طرح یاد ہے 18 جولائی کو اس کی باڈی انڈین گورنمنٹ نے بھیجی تھی، جو انڈین اخبار میں جو لکھی تھی اسی ٹائم کرنل شیر کی بہادری کے اعتراف میں، اسی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کرنل شیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کرنل شیر بہادر تھے، اور وہ صرف نام نہیں ہو، نام اس کا ٹائیگر نہیں تھا، وہ حقیقت میں ایک ٹائیگر تھا۔ اور ہمیں بھی اس پر فخر ہے کہ دشمن نے اعتراف کیا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ بہادر تھا، بہادر ہے، تو ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم ایک بہادر بھائی کے بھائی ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ واقعتاً کرنل شیر خان ایک نڈر، بے باک، عالی ظرف اور بہادری کے پیکر تھے۔ انہوں نے بہت ہی تھوڑی زندگی میں اپنے ابھی آپ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی یوم شہادت پر خصوصی فیچر سن رہے تھے۔ راوی افضل حسین بخاری، پروڈیوسر اعزاز علی خان گوہر، اور یہ پیشکش ریڈیو